بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 نصیحتیں کی ہیں۔ ان میں سے پہلی یہ ہے کہ میں مسکینوں سے محبت کیا کروں اور ان کے قریب رہا کروں۔ دوسری حکم یہ ہے کہ میں اپنے سے اونچے لوگوں یعنی زیادہ مالداروں پر نگاہ نہ رکھا کروں، میں اپنے سے کم درجہ والوں پر نگاہ رکھوں اور ان پر غور کیا کروں۔ مجھے حکم فرمایا کہ میں صلہ رحمی کیا کروں اگرچہ وہ مجھ سے منہ پھیر لے، یعنی جس کے ساتھ صلہ رحمی کروں وہ مجھ سے غائب ہو، دور ہو، یا یہ کہ وہ میرے ساتھ توجہ سے پیش نہ آئے بلکہ مجھ سے روگردانی کرے۔ ترغیب ترہیب کے الفاظ یہ ہیں کہ اگرچہ وہ مجھ پر ظلم کرے اس سے دوسرے معنی کی تائید ہوتی ہے۔ نمبر 4، مجھے حکم فرمایا کہ میں کسی شخص سے کوئی چیز نہ مانگوں۔ نمبر 5، مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں حق بات کہوں چاہے کسی کو کڑوی ہی کیوں نہ لگے۔ نمبر 6، مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں اللہ تعالی شانہ کی رضا کے مقابلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کروں، یعنی جس چیز سے حق تعالی شانہ راضی ہو اس کو اختیار کروں، اس کے کرنے پر احمق لوگ ملامت کریں تو کیا کریں۔ نمبر 7، مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کروں، اس لیے کہ یہ کلمات ایسے خزانے سے اترے ہیں جو خاص عرش کے نیچے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو کثرت سے پڑھنے کی ترغیب بہت کثرت سے روایات میں آئی ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہوا ہے کہ 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں یہ ہو حق تعالی شانہ اس کو صابرین اور شاکرین کی جماعت میں شمار کرتے ہیں۔ جو شخص دین کے بارے میں اپنے سے اونچے لوگوں کے احوال کو دیکھے اور ان کی اتباع کی کوشش کرے اور دنیا کے بارے میں اپنے سے کم درجہ کے لوگوں کو دیکھے اور اس پر اللہ تعالی شانہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے محض اپنے فضل و کرم سے اس کو اس سے بہتر حالت میں رکھا ہے، حق تعالی شانہ اس کو صابر اور شاکر کرنے والوں میں شمار فرمائیں گے۔ اور جو شخص دین کے بارے میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھے کہ فلاں تو اتنا بھی نہیں کرتا کہ جتنا میں کرتا ہوں، اور دنیا کے بارے میں اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھے اور اس پر افسوس کرے کہ میرے پاس اتنا نہیں ہے جتنا فلاں کے پاس ہے، وہ نہ صبر کرنے والوں میں شمار ہوتا ہے نہ شکر گزار میں۔ عون بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اکثر مالداروں کے پاس بیٹھا کرتا تھا تو میری طبیعت غمگین رہتی تھی۔ کسی کا کپڑا اپنے کپڑے سے بہتر دیکھتا تو اپنے کپڑے کے ادنا ہونے پر اپنی ذلت محسوس کرتا جس سے رنج ہوتا تھا۔ کسی کا گھوڑا اپنے گھوڑے سے اعلیٰ دیکھتا۔ پھر میں نے فقراء کے پاس اپنی نشست و برخاست شروع کر دی تو مجھے اس رنج سے راحت مل گئی کہ ان لوگوں سے اپنی چیزوں کو افضل دیکھتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ نکاح بھی کسی غریب سے کرے، مالدار عورت سے نہ کرے، اس لیے کہ جو شخص مالدار عورت سے نکاح کرتا ہے 5 آفتوں میں گرفتار ہوگا۔ نمبر 1، مہر زیادہ دینا پڑے گا۔ نمبر 2، رخصتی میں دیر اور ٹال مٹول ہوگی کہ اس کے جہیز کی تیاری ہی ختم نہ ہوگی۔ نمبر 3، اس سے خدمت لینا مشکل ہوگا۔ نمبر 4، خرچ زیادہ مانگے گی۔ نمبر 5، طلاق دینا چاہے گا تو اس کے مال کا لالچ طلاق نہیں دینے دے گا۔ کہتے ہیں کہ عورت 4 چیزوں میں خاوند سے کمتر ہونا چاہیے ورنہ خاوند اس کی نگاہ میں ذلیل ہوگا۔ نمبر 1، عمر میں۔ نمبر 2، قد میں یعنی لمبائی میں۔ نمبر 3، مال میں۔ نمبر 4، شرافت میں۔ اور عورت 4 چیزوں میں خاوند سے بڑھی ہوئی ہونی چاہیے۔ نمبر 1، خوبصورتی میں۔ نمبر 2، ادب میں۔ نمبر 3، تقوی میں۔ نمبر 4، اچھی عادتوں میں۔ اور مال سے زیادہ اہم
خلقت اور صحت کے اعتبار سے اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھنا چاہیے۔ ایک بزرگ کی خدمت میں کسی شخص نے حاضر ہو کر اپنے فقر کی شکایت کی اور بڑی سخت پریشانی کا اظہار کیا کہ اس کے غم میں مرنے کی تمنا ظاہر کی۔ اس بزرگ نے دریافت کیا کہ تم اس پر راضی ہو کہ تمہاری آنکھیں ہمیشہ کے لیے لے لی جائے اور تمہیں 10,000 درہم مل جائے۔ وہ اس پر راضی نہ ہوا۔ پھر فرمایا کہ اچھا اس پر راضی ہو کہ تمہیں 10,000 درہم دے کر تمہاری زبان لے لی جائے۔ وہ اس پر بھی راضی نہ ہوا۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ کیا تم اس پر راضی ہو تمہارے چاروں ہاتھوں پاؤں کاٹ دیے جائیں اور تم کو 20,000 درہم دے دیے جائے؟ وہ اس پر بھی راضی نہ ہوا۔ پھر فرمایا کہ اچھا کیا تم اس پر راضی ہو کہ تمہیں مجنوں بنا دیا جائے اور 10,000 درہم دے دیے جائے؟ وہ اس پر بھی راضی نہ ہوا۔ تو فرمانے لگے تمہیں شرم نہیں آتی کہ تمہارے اقرار کے موافق 50,000 درہم سے زیادہ مالیت کا سامان تو حق تعالی شانہ نے تمہیں عطا فرما رکھا ہے، اور یہ مثال کے طور پر چند چیزیں گنوائی ہے، پھر بھی تم شکوہ کر رہے ہو۔ ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ ایک بادشاہ کے پاس گئے۔ بادشاہ کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔ بادشاہ نے اس سے درخواست کی کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ گلاس پانی کا اسی ساری سلطنت کے بدلے میں مل سکتا ہے جو تمہارے پاس ہے اور نہ خریدا جائے تو پانی ملنے کی کوئی صورت نہیں، پیاسے ہی رہنا ہوگا۔ کیا تم راضی ہو جاؤ گے کہ ساری سلطنت دے کر پانی خریدو ورنہ پیاس سے مر جاؤ؟ بادشاہ نے کہا یقیناً راضی ہو جاؤں گا۔ ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایسی بادشاہت پر کیا خوش ہونا جس کی قیمت ایک گلاس پانی ہو۔ دوستو، ان مثالوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ حق تعالی شانہ کی ایک ایک نعمت ہر شخص کے پاس ایسی ہے، لاکھوں کروڑوں اس کی قیمت نہیں ہو سکتی۔ یہ تو عام نعمتیں ہیں جس میں ہر شخص کی شرکت ہے۔ اگر گہری نگاہ سے غور کیا جائے تو ہر شخص کے ساتھ خصوصی نعمتیں حق تعالی شانہ کی ایسی ہے جن میں کوئی دوسرا شریک نہیں، اور 3 چیزیں تو ایسی ہے کہ ان میں ہر شخص کو اعتراف ہے کہ وہ اس نعمت میں ممتاز ہے، کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں۔ ان میں سے ایک سب سے بڑی نعمت تو عقل ہے کہ ہر ایک شخص چاہے کتنا ہی بے وقوف ہو، وہ یہ سمجھا کرتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ دوسرے اس بات کو نہیں سمجھتے جس کو میں سمجھتا ہوں۔ ایسی حالت میں چاہے واقعہ کے اعتبار سے صحیح ہو یا غلط، لیکن اس کے اپنے اعتقاد اور اقرار کے اعتبار سے اس پر حق تعالی شانہ کا ایک ایسا انعام ہے کہ یہ انعام کسی دوسرے پر نہیں۔ ایسی حالت میں یہ کیا ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالی شانہ کی اس نعمت میں سب سے زیادہ شکر گزار بنے، اور اگر کسی معمولی چیز روپیہ پیسہ وغیرہ میں کسی دوسرے سے کم ہو تو یہ سوچے کہ سب سے اشرف چیز کہ ہر شخص اپنے سوا دوسرے ہر شخص میں کوئی نہ کوئی ایسی عادت سمجھا اور پایا کرتا ہے جو اس کے نزدیک عیب ہوتی ہے، اور گویا اس کے نزدیک اس کے سوا ہر شخص کے اندر کوئی نہ کوئی اخلاقی عیب ضرور ہے، اور اپنی کسی عادت کو بھی لفظوں میں چاہے مان لے مگر دل میں عیبدار نہیں سمجھا کرتا، نہ اس کے چھوڑنے کے در پہ ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ حق تعالی شانہ نے اگر کسی ایک آدھ چیز میں دوسرے سے کم دے رکھا ہے تو عادات کی نعمتوں میں اس کو خاص طور سے سب سے بڑھا کر دے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شکر گزار بندوں میں سے بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شکر گزار بندوں میں سے بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔